آپ کے امتحان کے بعد نتائج کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اس خوبصورت نظم کو دیکھنے کے بعد میں انتہائی درجے کے اندر مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا صغیر الاسلام صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کے رفقاء، ان کے معاونین کو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام طلباء کرام کو اور آپ کے والدین کو کہ جنہوں نے اس گلشن کو سجانے کے اندر، اس کی آبیاری کے اندر اپنے دن رات کو ایک کیا ہوا ہے اور اپنی صلاحیتیں اس کے اندر صرف کی ہوئی ہیں۔ اللہ جل شان سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات اور آپ کے اساتذہ کرام، آپ کے والدین اور آپ کی جملہ معاونین، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، علم اور عمر کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر مختصر سے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم کتنی زندگی لے کر آئے ہیں کسی کے علم میں ہے، 50 سال، 60 سال، 100 سال، کوئی حتمی بات ہم نہیں بتا سکتے۔ تو گویا کہ اتنی بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اس دنیا کے اندر انتہائی مختصر سے وقت کے لیے آیا ہے، اور اس دنیا کے اندر آنے کا میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے کہ کیا ہم یہاں پر بلڈنگیں بنانا شروع کر دیں، ہم پیسے کمانا شروع کر دیں، یا پھر ہم کوئی اور دنیا کا کام کرنا شروع کر دیں؟ یہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، یا پھر ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے؟ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اب کون سے کاموں سے اللہ راضی ہوگا اور کون سے کاموں سے اللہ ناراض ہوگا؟ کیا کوئی اپنی عقل کے ذریعے سے اس کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اللہ راضی ہوگا؟ کیا ہماری عقل کے اندر اتنی طاقت ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ کام اللہ کو راضی کرے گا اور یہ کام اللہ کو ناراض کرے گا۔ اب اس کی گویا کہ یہ بات حتمی ہو گئی کہ ہم نے اللہ کو کون سے کام کر کے راضی کرنا ہے اور کن کاموں سے بچ کر اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اس کا فیصلہ میں اور آپ اپنی عقل کے ذریعے سے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اب دوسری چیز رہ گئی، اب ہم نے زندگی تو ایسے گزارنی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اب وہ کیسے گزاریں گے؟ ہماری عقل کے اندر تو اتنی طاقت نہیں۔ اب اگلا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک آدمی کو یہ بتائے کہ یہ کام کرو، ان سے میں راضی ہوتا ہوں، یہ کام نہ کرو، ان سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ تو یہ بات اللہ کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ ایک ایک آدمی کے پاس، آج ہمارا چھوٹا سا وزیر اعظم تو دور کی بات، ہمارا حلقے کا جو ایم ایل اے ہوتا ہے یا چیئرمین جو ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا چیئرمین، وہ بھی ایک ایک آدمی کے پاس جا کر بات نہیں کرتا، اس نے بھی آگے اپنے نمائندے رکھتے ہوتے ہیں کہ تم نے جا کر لوگوں کے مسائل پوچھنے، مجھے آ کر بتانا، پھر میں لوگوں کے مسائل حل کروں گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ کی شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ وہ ایک ایک آدمی کو بتائے کہ یہ کام کرو، یہ ان سے میں راضی ہوتا ہوں، یہ کام نہ کرو، ان سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ یہ بات اللہ کی شایان شان نہیں ہے۔ تو اب تیسری چیز رہ گئی، عقل کے ذریعے سے بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اور اللہ کی شان کے بھی خلاف ہے کہ وہ ایک ایک آدمی کو کام بتائے کہ یہ کام کرو اور ان کاموں سے بچو۔ اب تیسری چیز رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ مخصوص بندوں کا انتخاب کرے اور ان کو اپنا نمائندہ بنا کر دنیا کے اندر بھیجے، اور وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ کام کرو، ان سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان کاموں سے بچو، ان سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو چنانچہ اس مقصد کے لیے کہ کون سے کام اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، کون سے کام اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اس چیز کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے چند ایک مخصوص افراد کا انتخاب فرمایا اور ان کو نبی اور رسول بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس نبی کا کام صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ آگے جا کر انسانیت کو یہ بتانا ہے
کہ اللہ کا یہ پیغام ہے اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کام کرو، ان سے میں راضی ہوں گا، ان کاموں سے بچو، یہ مجھے ناراض کرنے والے ہیں۔ تو چنانچہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اسی مقصد کے لیے دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ بلند آواز سب کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچا، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نمائندہ اور اپنا آخری رسول بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور ان کو ایک ایسا پیغام قرآن مجید کی شکل میں دیا کہ یہ قرآن پاک آپ نے لے کے جانا ہے، اس کی آیات میں آپ پر نازل کروں گا۔ اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کون سے کام مجھے راضی کرنے والے ہیں، کون سے کام مجھے ناراض کرنے والے ہیں، تاکہ لوگ اس کی رہنمائی کے اندر، اس کی روشنی کے اندر اپنی زندگی کو گزاریں، تو میں اللہ ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون سے کام اللہ کو راضی کرتے ہیں اور کون سے کام اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اس مقصد کے لیے کن کو دنیا میں مبعوث فرمایا؟ انبیاء کرام۔ کن کو مبعوث فرمایا؟ انبیاء کرام علیہ السلام۔ سب سے پہلے کون سے نبی اس دنیا میں تشریف لائے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور سب سے آخر میں کون تشریف لائے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد، لوگوں پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں اور آخری نبی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ پہلا اسے کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی اور، جیسے آج بچوں میں سے جب رزلٹ ہوگا اس میں کچھ بچوں کی پوزیشن آئے گی کہ یہ اول آئیں، یہ کون ہے؟ ان کی پہلی پوزیشن ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان سے آگے، ان سے زیادہ نمبر کسی کے نہیں ہے۔ تو پہلا کسے کہتے ہیں کہ جس سے پہلے کوئی اور نہ ہو، اور بعد ایک ایسا بھی ہوگا جس کے نمبر سب سے کم ہوں گے، وہ کیا ہوگا؟ اس کی سب سے آخری پوزیشن آئی ہے، اور جو آخری اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی اور نہ ہو، یہ سب سے آخری نمبر والا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کون سے نبی ہیں؟ پہلے نبی ہیں، اور پہلا کسے کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی اور نہ ہو۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی دنیا میں مبعوث ہوا نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے اب آخری نبی کون ہے؟ بلند آواز سے کون ہے؟ اور آخری کسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی اور نہ ہو۔ اب آپ علیہ السلام کے بعد ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ کسی قسم کا کوئی نبی اس دنیا کے اندر مبعوث نہیں ہوگا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ان تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں، ویسے بھی بچوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے جب چھٹیاں ہوتی ہیں، عید کے دن ہوتے ہیں، تو اس موقع پر کچھ پاس پیسے اکٹھے ہو گئے تو کیا کرتے ہیں؟ بازار سے جا کر گھڑی خرید لی، کوئی اور چیز خرید لی۔ جب آپ وہاں سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ چھوٹا سا کتابچہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ریڈیو بھی لے لیں، اس کے اوپر ایک ساتھ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا کتابچہ۔ آپ جو ہے گاڑی لیتے ہیں، موٹر سائیکل لیتے ہیں، کوئی بھی دنیا کی چیز لے لیں، اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک کتابچہ ہوتا ہے۔ وہ کتابچہ کس لیے ہوتا ہے؟ کہ آپ نے اس چیز کو کیسے چلانا ہے، اس چیز کو کیسے چلانا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کو بنانے والی ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ اب یہ انسان کا 6 فٹ کا جو جسم ہے، اس کو کیسے چلانا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے ہمیں جو آخری کتاب دی۔ دیکھیں، آپ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اب جس وقت چھوٹا بچہ ہے اس کی ضروریات الگ ہیں، اس کو آپ اس طریقے سے ٹوپی نہیں پہنا سکتے، اس کی ٹوپی بھی مختلف ہوتی ہے، اس کا لباس بھی مختلف ہوتا ہے، اس کے جوتے بھی کپڑے والے ہوتے ہیں۔ تو کس لیے؟ ابھی اس کی ضروریات الگ ہیں، اور ابھی یہ 1 مہینے کے اندر اندر اس کا سائز کیا ہو جائے گا؟ تھوڑا بڑا ہو جائے گا، یہ کپڑے سے کیا ہو جائیں گے؟ چھوٹے ہو جائیں گے۔ اب اس لیے اس وقت کا جو چیزیں اس کے لیے بنائی جاتی ہیں وہ کیسی بنائی جاتی ہیں؟ جو صرف 1 مہینے کے لیے استعمال ہو، اسی کا موسم دیکھا جاتا ہے۔ پھر جب 2 مہینے کا ہو گیا، اس کے کپڑے بدل گئے، جوتے بدل گئے، 3 مہینے کا ہو گیا، کپڑے اور بدل گئے۔ اب ہر
مہینے اس کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے. پھر چلتے چلتے اس وقت پہلے بچہ تھا صرف دودھ پیتا تھا، تھوڑا بڑا ہوا دلیا بنا کے دینا شروع کر دیا، تھوڑا اور بڑا ہوا اس کو فروٹ جو ہے پیس کر کھلانا شروع کر دیا. تو اس طریقے سے جب وہ 3 سال کا ہو گیا پھر اس کو روٹی کھلانا شروع کر دی. لیکن جب چلتے چلتے ایک آدمی کی عمر جب 18 سال ہو جاتی ہے، 20 سال ہو جاتی ہے، اب اس کا قد بڑھنا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ جسم اس تک ہے وہ پھلانا چاہے یا اسی طرح رکھنا چاہے، اگر تو وہ کھانے پینے میں اعتدال نہیں کرے گا جسم اس کا پھولتا رہے گا، لیکن عموماً جسم بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ایک جگہ پر رک جاتا ہے. پاؤں کا جو سائز ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ رک جاتا ہے. تو اب جب آپ 20 سال کی عمر کو انسان پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد سے لے کر آخری عمر تک 50 سال 60 سال اس کا قد بھی ایک جیسا رہتا ہے، اس کی کھانے پینے کی ضروریات بھی ایک جیسی رہتی ہیں. اس سے پہلے تبدیل ہوتی رہتی ہیں. جب 20 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو 20 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد پھر آخری عمر تک اس کی ضروریات ایک جیسی ہیں کہ آپ نے صبح ناشتے میں یہ 2 روٹیاں کھانی ہیں، پراٹھے کھانے ہیں، دن کو آپ نے یہ روٹی کھانی ہے، شام کو آپ نے یہ کھانا کھانا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنی ہے. تو آپ کا جسم کیا رہے گا؟ ٹھیک رہے گا. آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی، آپ نے واک کرنی ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. لیکن 20 سال کی عمر سے پہلے ہر دوسرے مہینے اور سال بعد 5 مہینے بعد اس کی چیزیں بدلتی رہتی ہیں، نہیں بدلتی رہتی. کپڑے اس کو چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے شروع میں جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، یہ انسانیت کا بچپنے کا زمانہ تھا. اب جیسے ہر 2 مہینے بعد اس کے کپڑے بدل رہے، تبدیل ہو رہے، سائز تبدیل ہو رہا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے شریعت کے احکامات بھی تبدیل ہو رہے ہیں. آدم علیہ السلام کے زمانے میں احکامات الگ ہیں، آگے چل کر احکامات الگ ہیں. پھر چلتے چلتے جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے 14 سال کی عمر، 14 سال کے بعد جو ہے قد بڑھنا تھوڑا کم ہو جاتا ہے. کہیں 2-3 سال کے بعد جا کر 1 انچ کا فرق پڑتا ہے، تو پھر وہ اس کے اندر وقفہ آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب 20 سال کی عمر کو پہنچا، اب قد رک گیا، اب اس کی ضروریات ایک جیسی ہیں. اب اس کے بعد اس کی ضروریات میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے لیے جو لباس، یہ میں نے جو کپڑے سلوائے ہوئے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جس وقت میں یہ غالباً سن 2010 کی بات ہے، اس وقت میں جو میں نے ناپ دیا تھا یہ میرا سوٹ اسی ناپ کا ہے. میں درزی کے پاس جا کے اس کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے نیا ناپ لو، ہر مرتبہ نیا ناپ لے کر کہ میری قمیض کتنی ہوگی ہے، میرا شلوار کتنی رکھنی ہے، بازو کتنے رکھنے ہیں، سینہ کتنا رکھنا ہے، یہ چیزیں اس کو میں نہیں بتاتا. یہ جو 2010 سے لے کر بلکہ اس سے بھی پہلے کی بات ہوگی، اس وقت جو میں نے اس کو ناپ دیا تھا آج تک میرا وہی ناپ چل رہا ہے. میں صرف کپڑے جا کے اس کو دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ فلانا نمبر میرا جگہ پر ناپ لکھا ہوا ہے. وہ میرے خیال میں اس کے بعد اس کے 20 رجسٹر تبدیل ہو چکے ہیں، میرا وہی پرانا رجسٹر ہے اور اس کے اوپر ناپ لکھا ہوا ہے، اور وہی ناپ کے اوپر وہ مجھے کپڑے سی کر دیتا ہے. اس لیے کہ اب قد بڑھنا کیا ہو گیا ہے؟ رک گیا ہے. اب جو ناپ میرا 20 سال کی عمر میں تھا آج 35 سال کی عمر میں بھی وہی ناپ ہے. اب چونکہ اب ضروریات ایک جیسی ہیں، اس لیے اب اللہ رب العزت نے جب دیکھا انسانیت کا قد بڑھنا، اس کی جس جگہ پر پہنچنا تھا، جس کے بعد سے لے کر اس کے آخری وقت تک اس کی ضروریات ایک جیسی رہنی ہے، پھر اس وقت اس کے لیے ایک ہی روٹین مقرر کر جاتی ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے کہ ناشتے میں یہ کرنا ہے، دن کو یہ کرنا ہے، شام کو یہ کھانا کھائیں. آپ ان چیزوں سے بچیں تو آپ کی صحت ہمیشہ کے لیے ٹھیک رہے گی. اگر آپ نے بد پرہیزی کی تو آپ کا جسم خراب ہو جائے گا. تو گویا کہ ہمیں وہ ایک چارٹ دے دیتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب انسانیت اس نہج پر پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ اب یہ انسانیت اس حد تک پہنچ چکی ہے، اب قیامت کی صبح تک ان کی ضروریات ایک جیسی رہنی ہے. اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، اب نئے احکامات کی ضرورت نہیں، نئی شریعت کی ضرورت نہیں، نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ پر جو شریعت نازل ہوگی وہ آخری شریعت ہوگی، جو کتاب نازل ہوگی وہ آخری کتاب ہوگی. پہلی جو کتابیں تھیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، کوئی 100 سال کے لیے، کوئی 500 سال کے لیے، کوئی 1000 سال کے لیے. لیکن اب جو قرآن پاک آیا ہے یہ قیامت کی صبح تک والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے. جس شریعت کو آپ کو لے کر آئے ہیں وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ترکتکم علی شریعت بیضاء، میں نے تمہیں ایک ایسی روشن شریعت پر چھوڑا ہے، لیلھا و نہارھا سوا، کہ جس کا دن اور رات ایک جیسا ہے.
جیسے دن کو چلتے ہوئے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، رات کو بھی چلتے ہوئے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو اس وقت بھی تمہیں اسی طریقے سے چیزیں ساری واضح ہوں گی۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، اب آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آخر نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب کی شکل میں قرآن پاک عطا فرمایا کہ اس قرآن پاک کو دیکھتے جاؤ، اپنی زندگی گزارتے جاؤ۔ جو آدمی اس قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اور اس کو چھوڑ کر اللہ کے نافرمانی والے کام کرے گا، اللہ اس سے کیا ہوگا؟ بلند آواز سے کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا۔ اب یہ جو قرآن پاک ہے یہ صرف آپ علیہ السلام کے دور کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پہلی جو کتابیں تھی تورات، زبور، انجیل، وہ تھوڑے وقت کے لیے تھی یا ہمیشہ کے لیے تھی؟ تھوڑے وقت کے لیے۔ جب ان کا وقت ختم ہو گیا، ان کا وقت ختم ہونے کے بعد ان کی حفاظت کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی۔ اب یہ قرآن پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اب اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اگر تو حفاظت انسانوں کے ذمہ ہوتی تو اس کے اندر ممکن ہے غلطی ہو جاتی، لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا بھی میں ہوں، اور اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میں نے خود اٹھائی ہے کہ میں نے اس کو نازل بھی کیا ہے، اور اس کی حفاظت بھی کون کر رہا ہے؟ قرآن پاک کی حفاظت اللہ پاک کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کو انسان کتنا زور لگائے اس کو یاد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، جتنا مرضی ذہین ہو جائے۔ لیکن یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، اللہ پاک نے اس کا یاد کرنا انسانوں کے لیے آسان کر دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حفاظت کا نظام ہے۔ اب یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں، آپ کو یہاں سے گھر والے بھیجیں کہ آپ نے واپسی پر آتے ہوئے دودھ لے کر آنا ہے، تو آپ دودھ لینے کے لیے جب دکاندار کے پاس جائیں گے، کھلا دودھ لانا ہے، تو وہ دودھ آپ کو ہاتھ میں دے گا یا شاپر میں ڈال کے دے گا؟ اور آپ گھر اس شاپر کو بھی بچا کے لے کر جائیں گے یا صرف دودھ لے کے جائیں گے؟ دودھ بچانے کے لیے ضروری ہے کہ کس کو بھی بچایا جائے؟ اس برتن کو بھی، جس برتن کے اندر کیا ہے؟ دودھ ہے۔ تو آج کل اس فتنے کے زمانے کے اندر اگر انسان کو بچانے والی کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے، کیونکہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے اٹھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جب اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے تو جن کے سینوں میں قرآن پاک ہوگا اللہ ان کی حفاظت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جن اداروں کے اندر یہ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے اللہ ان کی حفاظت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ تو اللہ کی حفاظت کا انتظام ہے، اللہ خود ان کی حفاظت کرے گا۔ اور دوسرے نمبر پر آپ جب دکاندار کے پاس دودھ لینے جاتے ہیں تو اس کے پاس گندا شاپر لے کر جاتے ہیں یا وہ آپ کو صاف شاپر میں دودھ ڈال کے دیتا ہے؟ صاف میں ڈال کے دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا اگر ہم قرآن پاک یاد کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یاد کرنا چاہیے اور ہم اس معاملے میں مخلص ہیں، یہاں پر ہم قرآن حفظ کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحیح معنوں میں قرآن پاک کا حافظ اور قاری اور عالم دین بنائے، اور اس کے مطابق ہم کو اپنی زندگیاں گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم سب یہاں پر اس کے لیے آئے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ ہمیں اپنے برتن کو کیا کرنا پڑے گا؟ صاف کرنا پڑے گا۔ اب صاف کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں یہ گھر کے اندر آپ کے جو چائے پیتے ہیں، چائے پینے کے بعد آخر میں پیالے کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ تھوڑا سا وہ داغ پڑ جاتا ہے۔ اگر اسی کے اندر آپ صاف دودھ ڈالیں گے بعد میں تو کیا ہو جائے گا؟ اس کو دھوئے بغیر دودھ بھی خراب ہو جائے گا اور آپ کے کسی کام کا بھی نہیں رہے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے سینے کو، اپنے آپ کو، ہم بعض اوقات احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے گھر والے ہمارے اوپر پابندیاں کیوں لگا رہے ہیں، ہمارے استاد جی ہمارے اوپر پابندیاں کیوں لگا رہے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں جگہ پر نہیں جانا، آپ نے موبائل استعمال نہیں کرنا، آپ نے فلاں چیز استعمال نہیں کرنی۔ یہ ہم پر ناجائز پابندیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں کہ ہمیں یہ کام بھی نہیں کرنا، یہ کام بھی نہیں کرنا، ٹی وی بھی نہیں دیکھنی، ہم نے فلاں کام بھی نہیں کرنے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جن کا اوڑھنا اور بچھونا ٹھیک نہیں ہے ان کے ساتھ بھی ہم نے دوستیاں نہیں لگانی۔ ان چیزوں کی پابندی کیوں لگائی جاتی ہے؟ ان کی پابندی اس لیے لگائی جاتی ہے کہ آپ کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہونا ہے، اور قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ظاہری بدن بھی پاک ہو اور آپ کا سینہ بھی پاک ہو۔ یہ آپ کے سینے کو پاک رکھنے کے لیے تاکہ قرآن پاک آپ کے سینوں میں محفوظ ہو جائے۔
اگر کسی خدا نخواستہ آپ کی سنگت کسی ایسے کے ساتھ ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کا سینہ گندا ہونا شروع ہو گیا، آپ نے بھی اسی طرح غیبت کرنا شروع کر دی، آپ نے چغلیاں کرنا شروع کر دی، اسی طریقے سے آپ نے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا، اور اسی طریقے سے آپ بھی اس کے ساتھ مل کر حرام کھانے کے اندر مصروف ہو گئے، تو آپ بتائیں پھر قرآن ہمارے سینے کے اندر محفوظ ہو سکے گا؟ ہرگز بھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں یہ آپ کی دشمنی میں نہیں بلکہ آپ کی خیرخواہی میں لگائی جاتی ہیں۔ ہم ان پابندیوں کو خوشی کے ساتھ انشاءاللہ قبول کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ پابندیاں ہماری خیرخواہی میں بدخواہی میں نہیں ہیں، اس لیے کیونکہ یہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو نازل اللہ نے کیا ہے، حفاظت بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انتخاب فرمایا ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے میں تمہاری اس نعمت کے اندر مزید اضافہ کروں گا۔ آپ نے اس کا اضافہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ شروع میں آتے ہیں، ان کو مشکل سے 2-3 لائنیں مشکل سے یاد ہوتی ہیں، لیکن وقت جب گزرتا ہے وہ ایک دن کے اندر 18 بلکہ 35 لائنیں بھی مستطرے یاد کر کے سنا دیتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے کہ انہوں نے اس نعمت پر قدردانی کی اور اس کا شکر ادا کیا۔ اور شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو بندہ زبان سے شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور ایک بندہ عملی طور پر شکر ادا کرے۔ عملاً شکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عملاً شکر کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت انہوں نے تعلیم کا رکھا ہوا ہے، کہ مثال کے طور پر آپ نے صبح اتنے بجے مدرسے کے اندر پہنچنا ہے، اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک آپ نے درسگاہ میں بیٹھ کر آپ نے قرآن پاک کو یاد کرنا ہے، پھر اس کے بعد شام کو یہ وقت ہے، آپ نے بیچ میں ناغہ نہیں کرنا، چھٹی نہیں کرنی۔ یہ اگر آپ پابندی کے ساتھ اس وقت کو پورا دے رہے ہیں، اگر آپ اس وجہ سے آج فلانے میرے جو ہے ماموں کی شادی ہے، آج میرے چچا کی شادی ہے، آج میری خالہ کی شادی ہے، میں نے وہاں پر جانا ہے، آپ نے ایک چھٹی کر لی، یہ اس نعمت کی ناقدری ہو گئی۔ اس ایک چھٹی کی وجہ سے آپ کا سبق 1 مہینہ پیچھے چلا جاتا ہے، اور وہ جو آپ کا حفظ 1 سال کے اندر ہونا تھا وہ 1 سال اور 1 مہینے تک پہنچ گیا۔ آپ نے 2 ہفتے بعد پھر چھٹی کی، آپ کا وہ دورانیہ 1 سال 1 مہینے سے بڑھ کر 1 سال 2 مہینے ہو گیا۔ تو جن کا حفظ میں بعض اوقات ایک تو بعض اوقات فطری طور پر ایسا ہو جاتا ہے، لیکن بسا اوقات اکثر جو ایسے ہوتا ہے کہ ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے، آئے روز چھٹیاں کرتے ہیں، آج ہم نے مغرب کے بعد یہاں پر نہیں بیٹھنا، ہم نے سب کی منزل گھر جا کے نہیں دورانی، ہم نے یہ نہیں کرنا، اور چھٹیاں ہم زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کلاس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو جو ہے ایسے ہلتے رہتے ہیں اور ویسے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور تاکہ استاد جی قاری صاحب کو کیا پتا چلے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، حالانکہ قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، اور کیا کر رہے ہوتے ہیں آپس میں؟ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آج عصر کے بعد فلان جگہ پہ جائیں گے، ایسے کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، آج فلانی چیز کھائیں گے، ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے ناقدری، اور جب ناقدری انسان کرتا ہے، کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس ناقدری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میری اس نعمت کی ناقدری کی پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اور پکڑ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جو حفظ 1.5 سال میں مکمل ہونا تھا 3 سال میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو پکڑ ہوئی یا نہ ہوئی؟ آپ کا 1.5 سال کیا ہو گیا؟ زیادہ لگ گیا۔ ٹھیک ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے، لیکن اگر آپ کا 1.5 سال کے اندر قرآن پاک حفظ ہو گیا، اگلے سال آپ نے درس نظامی شروع کر دیا، تو آپ 1 سال پہلے مدرسے سے فارغ ہوں گے، 1 سال پہلے فارغ ہونے کے بعد آپ کسی جگہ پر جا کر خدمات سر انجام دیں گے۔ تو اس لیے اس نعمت کی شکر گزاری کیا ہے؟ ہم اپنے وقت کی کیا کریں؟ قدر کریں، ہم وقت کو ضائع نہ کریں۔ ہم جو پابندیاں آپ پر کوئی ناجائز پابندی نہیں لگائیں گے، آپ پر وہی پابندی لگائیں گے جس کی وجہ سے آپ کے اس قرآن پاک کے حفظ کے اندر رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہو، تاکہ آپ کے حفظ زیادہ جلدی ہو جائے اور آپ کا حفظ جو ہے وہ رکاوٹ نہ آئے، اور آپ کا جو ہے وہ سینہ پاک رہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے اور یہ ناپاک دل کے اندر نہیں آتا۔ جب آپ ان ساری پابندیوں سے گزر جائیں گے، آپ نے یہاں پر مشقتیں برداشت کی، کبھی آپ کی صحت بھی خراب ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں ہلکا پھلکا سر درد ہو، ٹانگ میں درد ہو، اس کی وجہ سے ہم نے چھٹی نہیں کرنی، یہ بھی ناشکری کے اندر ہے، سوائے اس موقع کے کہ جس موقع پر آپ کے لیے جسم لے کے ڈاکٹر بھی کہے کہ اس کو اسپتال میں داخل کرنا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ گھر کے اندر بستر پر لیٹ کر جو ہے بیٹھ سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، تو کیا آپ وہاں پر لیٹ کر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ کوئی مشکل ہے؟ ہم نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔
ایسی چھوٹی موٹی بیماری کہ آج میری ٹانگ میں درد ہے اس لیے میں نے جو ہے کلاس میں نہیں بیٹھا. بھائی ٹانگ میں درد ہے کون سا یہاں پر آپ سے چلوانا ہے انہوں نے تو آپ کو بٹھائی کے قرآن پاک پڑھوانا ہے. اسی طریقے سے آج میرے ہاتھ میں درد ہے، آپ نے ہاتھ سے قرآن پاک پڑھنا ہے یا منہ سے پڑھنا ہے؟ منہ سے پڑھنا ہے. اسی طریقے سے آج مجھے ہاتھ پہ دانہ نکلا ہوا ہے، آج میں نے کلاس میں نہیں جانا، آج میں نے چھٹی کرنی ہے. تو یہ اگر ہم ایسے چھوٹے چھوٹے بہانے نہیں کریں گے، یہ اس قرآن کی شکر گزاری ہے. جب ہم اس کا شکر ادا کریں گے اللہ پاک اس کو ہمیں صحیح یاد کروائیں گے، اور یاد کروانے کے بعد صحیح یاد صرف نہیں، یاد ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں پختہ بھی رہے گا اور ہمیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا. یہ اس کی شکر گزاری ہے. لیکن اگر ہم چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے اس کو چھوڑتے رہے تو یہ قرآن پاک کی کیا ہے؟ ناقدری ہے. اور کہیں ناقدری کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن پاک کے حفظ کی سعادت سے بھی محروم ہو رہ جائیں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب ان مشقتوں سے آپ گزریں گے، آپ الحمدللہ حافظ قرآن بن گئے. حافظ قرآن بننے کے بعد ابھی آخر کتنی پیاری نظم پڑھی، اس کے ذریعے سے اللہ پاک آپ کو کیا انعام عطا فرماتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں 10 جنت کے ٹکٹ عطا فرماتے ہیں. آج کوئی آدمی چھوٹا سا ہوتا ہے، کہتے ہیں سعودیہ میں جا کر میرے لیے وہاں سے ویزا بھیجنا، سعودیہ کا ویزا بھیجنا ہے. جو آدمی کسی کو ویزا بھیج کر اس کو باہر منگوا لے تو ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتے یا نہیں کرتے کہ ہمیں تم نے وہاں پر سیٹ کر دیا، ہمارا گھر بار ٹھیک ہو گیا، ہماری نوکری لگ گئی، ہماری ملازمت لگ گئی، ہمارے گھر میں مسائل تھے وہ ختم ہو گئے. دنیا کے اندر ایک سعودیہ کا ویزا ہے اور حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ کتنا ویزے دیتے ہیں؟ 10 ویزے. کن لوگوں کے لیے؟ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے. اور کہاں کے ٹکٹ؟ امریکہ کے، برطانیہ کے، یا سعودیہ کے، یا جنت کے؟ جنت کے. اور وہ جنت میں جائیں گے وہ 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 10 سال کے لیے جائیں گے، یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے. تو کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا والے ہماری قدر نہیں کرتے. دنیا والوں کو جب پتہ ہی نہیں ہے، اگر آپ یہ ہیرا لے کر موچی کے پاس چلے جائیں تو موچی اس کی کیا قیمت لگائے گا؟ ہیرے والی لگائے گا یا پھر ایک چھوٹے سے ٹنکے والی لگائے گا، اور یہ کہے گا ٹھیک ہے مجھے دے دو، میں اس کا تمہیں 100 روپیہ دے دوں گا، میں کسی کے جوتے کو پر اس کو سی کر اس کو دے دوں گا. تو وہ ہیرے کی قیمت اتنی لگائے گا. لیکن اگر آپ وہی ہیرا کسی ہیرا فروخت کرنے والی دکان پر لے کر جائیں گے، وہ اس ہیرے کو کروڑوں میں خریدے گا یا نہیں خریدے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہماری قدر نہیں کرتے، ہمیں ایسے کرتے ہیں، ہمیں آگے سے کہتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا، یہ تم نے حفظ قرآن کیا ہے. لوگ ہماری عزت اس طریقے سے نہیں کرتے. لوگوں کی عزت، ہم عزت ان کے پاس ڈھونڈتے ہیں جن کو قرآن کی اہمیت ہی کا نہیں پتا. آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جن کو قرآن کی اہمیت کا پتہ ہے، پھر دیکھیں وہ آپ کو سر پر کیسے اٹھاتے ہیں. صرف یہ کہ ہم اپنے اس کاز کے ساتھ مخلص ہوں. جب ہم مخلص ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کا سب سے معزز ترین طبقہ. آج ہم عزت والا کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، جس کے پاس پراڈو ہے، جس کے پاس بڑا موبائل ہے، جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا عزت والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے سچے ہیں، انہوں نے کیا فرمایا کہ میری امت کے سب سے معزز ترین افراد کون سے ہیں؟ کون ہیں؟ حافظ قرآن ہے. تو قرآن پاک کو جو الفاظ حفظ کرتا ہے وہ اس طریقے سے اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں، جو قرآن پاک کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر کا علم بھی حاصل کرتا ہے، اس کے دین علوم کو بھی سیکھتا ہے، حدیث کا علم بھی سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ نوازیں گے یا نہیں نوازیں گے؟ حافظ قرآن کے ہاتھ میں کتنے ٹکٹ ہیں جنت کے؟ 10. اور ایک عالم دین کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ 70 جنت کے ٹکٹ عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے ہم نے ایک تو شکر کیے ہے، ایک جی کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھ لے تو یہ پہلی نماز کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی پہلی نماز قبول ہو گئی ہے، اس لیے اس کو دوسری نماز کی توفیق ملی ہے. اسی طریقے سے ہم یہ دعا کرتے رہیں. یہ آپ کا جو زمانہ ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا زمانہ ہے. یہاں پر فرشتے دن رات، فرشتوں کا ماحول ہے، قرآن کا ماحول ہے. اس موقع پر ہمیں دعا مانگنی چاہیے. اور دعا کیا مانگنی چاہیے؟ اے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین اور قرآن پاک کی محنت اور تبلیغ کے لیے ہمیں قبول فرما. یہ دعا کریں گے انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ، صرف دین کا کام نہیں، اخلاص کے ساتھ ایسی دین کی خدمت جس سے اللہ پاک راضی ہو جائے. ہم نے یہ دعا مانگنی ہے تو ہم نے ساتھ ساتھ یہ دعا مانگتے رہیں کہ قرآن پاک حفظ کریں گے. حفظ کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز
ہم اپنے اساتذہ کرام کے مشورے کے ساتھ جہاں پر یہ ہماری تشکیل کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے مزاج سے واقف ہیں، ہمارے والدین کے ساتھ ان کی جان پہچان ہے، پھر وہ آپس میں مشورے کے ساتھ اپنی مرضی سے نہیں، جہاں پر ہمیں جس مدرسے کے اندر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ بھیجیں گے، انشاءاللہ العزیز ہم آگے جا کر درس نظامی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون ارادہ کرتا ہے کہ میں حفظ قرآن کے بعد جو ہے عالم دین بھی بنوں گا انشاءاللہ؟ کون کون ارادہ کرتا ہے؟ آپ پہلے حفظ کا ارادہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں نے حفظ کا بھی ارادہ کر لیا، باقی ماشاءاللہ یہ سب کے آپ نے چہرے دیکھ لیے ہیں۔ انشاءاللہ جب ان کا حفظ مکمل ہوگا، ان کے والدین کے ساتھ مشورے کے ساتھ ان کو درس نظامی بھی وہاں پر کروایا جائے گا۔ اور اب یہ والی باتیں بھی ختم ہو گئی کہ وہاں پر جائیں گے تو سکول کا کیسے پڑھیں گے، اب تو وہاں پر بھی ساتھ سکول کا بھی پڑھایا جاتا ہے۔ 12ویں تک کی تعلیم تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو سکول مدارس کے اندر ویسے ہی پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی آپ کے لیے پارٹ ٹائم کے اندر وقفے کے اندر آپ جو ہے باقی تعلیم بھی جاری کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ والی تعلیم تو اب دنیاوی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، تو اس لیے یہ والا بہانہ بھی ہمارا کیا ہو گیا، ختم ہو گیا کہ ہم سکول جائیں گے تو سکول مدرسے والے بھی اب کیا کر رہے ہیں، پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے؟ 12ویں تک تو لازمی پڑھاتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کی مرضی، آپ پڑھنا چاہیں یا نہ پڑھنا چاہیں۔ تو اس لیے ہم یہ قرآن پاک بھی حفظ کریں گے، آگے درس نظامی بھی کریں گے، اور اس نعمت کی ہم قدردانی کریں گے۔ اور نعمت کی قدردانی کیا ہے کہ ہم اپنے اس کا جو ہے وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور نعمت کی قدردانی میں ایک قدردانی یہ بھی ہے کہ جو علم کے ذرائع ہیں ان علم کے ذرائع کی ناقدری بھی نہ کی جائے۔ مثال کے طور پر طفائی ہے، اس مکتب کی ناقدری نہ کی جائے، جس کتاب سے ہم پڑھتے ہیں اس کتاب کی ناقدری نہ کی جائے، اس کا ادب کیا جائے، جس قلم کے ساتھ ہم لکھتے ہیں اس کا ادب کیا جائے۔ تو جب ان کا ادب کرنا اتنا ضروری ہے تو ہمیں اپنے اساتذہ کی قدر کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ان کا ادب کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ صرف کلاس میں کرنا چاہیے یا باہر بھی کرنا چاہیے؟ صرف پڑھائی کے زمانے میں کرنی چاہیے یا آخری عمر تک کرنا چاہیے؟ آپ یہ عزم اور ارادہ کریں، جس وقت آپ جوان ہوں گے تو یہ بوڑھے ہو جائیں گے، ہم نے اس وقت بھی ان کی ایسے ہی قدر کرنی ہے، ایسے ہی ادب کرنا ہے جیسے آج ہم اس عمر کے اندر کیا کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام طلباء کرام کے پڑھنے کو قبول بھی فرمائے، اور آپ کے تمام جو اساتذہ کرام ہیں اللہ پاک ان کے عمروں کے اندر، صحت کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اور جملہ جو معاونین ہیں اور آپ کے والدین ہیں اللہ تعالیٰ سب حضرات کو اپنی شان اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔